بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شام غم ایلیبیٹ ٹی وی نیٹ ورک لندن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں میرے لیے حد سے زیادہ سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے، اور میرے ہی لیے نہیں بلکہ تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت سے استفادہ کریں گے کہ جو ہماری کمیونٹی کی ایک ممتاز شخصیت ہے۔ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں۔ تعارف میں الفاظ جو ہیں وہ حق ادا نہیں کرتے، تو جذبات میں، احساسات میں جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی محترم، قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، ان کو یہاں یو کے سے بھی آپ ان کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا میں تو کئی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ سیکٹری ہیں تنظیم المکاتب کے، جہاں سے دینی تعلیم دی جاتی ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہی بہت بڑا ایک مشن ہے جو انہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کو زیادہ سے زیادہ طاقت اور استطاعت دیں کہ اس مشن کو جاری و ساری رکھیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا کچھ اس طرح سے سلسلہ رکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پر لائیو کال کا نمبر آ جائے گا، آپ کالز کریے گا، کوشش کریے گا کہ موضوع کے اندر ہی رہ کے گفتگو، ویسے اگر کوئی بہت اہم سوال ہے جو موضوع سے ہٹ کے تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بیٹی عطا کی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے جب دوسرے فرزند کی ولادت ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا کہ یقیناً یہ بچوں کو واقعہ پیش یعنی اس واقعے کا علم ہے، مگر میں اس کی تمہید باندھ کر مولانا سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور جس سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں استفادہ کروں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی کریں گے۔ تو واقعہ مختصر یہ تھا کہ نبی کریم نے پہلے خوشی کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد آپ گریہ فرمایا، تو بیوی نے آپ سے سوال کیا کہ بابا آپ روئے کیوں؟ تو پورا واقعہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے وسیلے سے آپ کو بتایا، تو آپ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو اس واقعے کے اختتام پر بیوی نے ایک سوال کیا تھا کہ اے بابا، اگر کربلا میں میرا لال اس طرح شہید ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا، تو کیا آپ ہوں گے؟ تو کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا تم بھی نہیں ہوگی۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت ایک سوال کیا تھا بیوی نے کہ بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی رہا کہ اللہ ایک قوم خلق کرے گا جو تمہارے لال پر روئے گی، جس کے بچے تمہارے لال کے اس وقت کے جو بچے ہوں گے ان پر روئیں گے، عورتیں عورتوں پہ روئیں گی، جوان جوانوں پہ روئیں گے۔ اسی عنوان کو، اسی واقعے کو پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ مولانا اس کی اصلاح کر دیں اگر میں نے غلط بیان کیا ہو، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو تو وہ اضافہ کر دیں، پھر اسی سے ہم کہیں گے کہ اہمیت عزاداری پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ میں نے ایک چھوٹا سا اپنی زبانی میں بیان کیا واقعہ۔ نہیں، استغفر اللہ، آپ نے بہت عنایت کی ہے، میرا وجود بہت حقیر سا ہے، اور نہیں تو خدمت بھی کچھ لائق ذکر نہیں، بس مالک قبول کرے، الہی آمین۔ اور جو بزرگوں سے کا حق اور قرض ہے ذمہ بنتا ہے، ان کی تربیت کا اس کو ہم لوگ ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ بس ایک ہی کوشش ہے کہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی
علماء حیدر کرار موجود ہیں ان تک مذہب اہل بیت کے اتنے پیغام کو پہنچا دیا جائے کہ وہ زندگی میں کہیں بھی ہوں مگر اپنے خدا کے حکم سے اور اپنے ہادیوں کے فرامین سے واقف ہوں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا جی اس پہ آپ جی، میں جب آپ نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے تو میں تبرکاً اس کے کلمات بھی جو جی میں یہی چاہ رہا ہوں سرکار رسالت میں آپ کی زبان سے ادا ہوا۔ ادا ہوئے اور روایت میں منتقل ہوئے، بہار الانوار کی موجودہ جو مطبوعہ ہے جلدیں، اس میں شاید 44ویں جلد میں ایک چیپٹر ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور ان پر عزا کا۔ اس میں یہی جیسے آپ نے بتایا کہ ولادت کے بعد جب شہادت سید الشہداء کی خبر دی تو بی بی زہرا نے سلام اللہ علیہ وہی سوال کیا کہ گریہ جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو گریہ کون کرے گا۔ یہ سوال خود ایک الہی اہتمام کی طرف اشارہ کرتا ہے، واہ، ورنہ دنیا میں کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو عموماً اس کے بعد آنے والے اس پر گریہ کرتے ہیں، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ سوال کہ ہم آپ کوئی نہیں ہوں گے تو گریہ کون کرے گا، یہ خود ایک مستقبل کی خبر دلانے کی طرف اشارہ تھا اور سوال ہے۔ اور اس روایت میں فقرے یہ ہیں جو مجھے پڑھنے کو ملی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا فاطمہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی و رجالہم یبکون علی رجال اہل بیتی و یجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنہ۔ واہ، بہت واضح پیشین گوئی ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میری امت کے مرد ہمارے اہل بیت کے مردوں پہ گریہ کریں گے اور میری امت کی خواتین ہم اہل بیت کی خواتین پہ گریہ کریں گی، اور یہ صرف شہادت کے بعد نہیں ہوگا بلکہ پروردگار عالم یہ اہتمام کرے گا کہ وہ یجددون العزاء، لفظ عزا بھی اس روایت میں ہے کہ حسین پر عزا کی تجدید کرتے رہیں گے امت والے، واہ، جب تک امت رسول کا سلسلہ چلے گا اس وقت تک عزائے حسین کی تجدید ہوتی رہے گی، جیلاً بعد جیلن، جس کو ہم اردو میں نزدیک ترین ترجمہ کریں تو نسلاً بعد نسلن، زمانے کے بعد زمانہ بدلتا رہے گا، تجدید ہوتی رہے گی، فی کل سنہ، ہر سال، اور وہ پیشین گوئی پیغمبر کی یا خبر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جزاک اللہ۔ صدیوں سے 14 صدیوں سے سامنے ہے، ہر سال امت پیغمبر یہ گریہ کر رہی ہے۔ اچھا، اس میں ہے کہ صرف امت پیغمبر الفاظ یہ ہیں کہ ہم میری امت کے، دیکھیے امت پیغمبر، ہر پیغمبر کا جو دور آتا ہے تو اس دور کے انسان اس کی امت میں شامل ہیں، جو عمل کریں وہ امتی ہو جائیں گے، جو اس کی شریعت کو قبول نہ کریں وہ امتی نہیں ہوں گے، لیکن ہدایت کی ذمہ داری تو انہی کے اوپر ہے۔ اب میں نے بھی اب اس روایت کے الفاظ پہ غور نہیں کیا ہے، ورنہ شاید اس لفظ امت میں یہ بھی چھپا ہو کہ جو ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں پیغمبر کی پیغمبری کو، وہ بھی گریہ کریں گے۔ میں بہت دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس لفظ امت کے اندر یہ میسج بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً میرا اشارہ میں وہیں جا رہا تھا، اور جی ماشاءاللہ میں آپ کے سوال سے ظاہر ہے آپ نہیں سے پہنچیں گے تو جی جی۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ہم کال لینے پھر گفتگو۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ نقوی صاحب، ہاشم بھائی، نقوی صاحب، قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام اور وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاشم بھائی واپس آ گئے ہیں ماشاءاللہ زیارت سے۔ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ زیارت ہاشم بھائی میں 1 منٹ دوبارہ فون کرتا ہوں، مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کریے۔ تو یہی میں نے اس لیے میرے فوراً ذہن میں آیا جی کہ حسینی برہمن، جی ہر قوم گریہ کر رہی ہے حسین پر۔ اب میں نے اسی لیے عرض کیا کہ امت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو اس پیغمبر کی پیغمبری کو قبول کریں اور ان کے دین کو قبول کریں، بلکہ وہ انسانی نسل جو اس جن کی ہدایت کی ذمہ داری پیغمبر پہ ہے۔ بالکل، واہ۔ تو اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ اس طرح، تو اب یعنی
اس کے پیچھے ضرور کوئی فلسفہ ہوگا کہ گریا یا عزا یا رونا، تو اس کے پیچھے کیا رہا ہوگا فلسفہ؟ ظاہر ہے کہ اس موضوع پر تو ماشاءاللہ آپ کے اس ٹی وی پر اور ہر طرف مجالس میں گفتگو ہوتی رہتی، لیکن بہرحال میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جو نظام تربیت انسانی ہے مالک کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے، اس میں ایک مطلقاً ماضی کا جائزہ لینا، ماضی کی حفاظت کرنا اور ماضی کو اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ پچھلی امتوں کے گزرے ہوئے واقعات کو منتقل کرتا ہے۔ تو ایک تو پہلے اپنے ماضی کو محفوظ کرنا ایک چیز ہے، اس کے بعد اس میں خاص کر کے قرآن مجید پہ اگر نگاہ ڈالیں تو جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی ذمہ داریاں لے کے آئے تھے انبیاء اور رسول، ان میں سے بہت سے انبیاء اور رسولوں کے زندگی کے خاص حصوں کو خصوصیت کے ساتھ پیش کرنے کی قرآن میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جناب ایوب پہ جو مصیبتیں گزری، پھر جو انہیں جزا ملی، اس کا حکم باقاعدہ ہے کہ یاد کرو ایوب کو۔ جناب موسیٰ سے کہا ہے خطاب کر کے کہ ان کو سامنے ایوب کے واقعات کو بیان کرو۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا اور قربانیاں دیں، ان کا تذکرہ بھی ہے۔ تو ماضی کے جتنے اچھے تذکرے ہیں ان کو قرآن خاص کر کے بیان کرتا ہے، اس کے بقا کا، اس کی یاد کا، ذکرہم خاص کر کے آیا ہے باقاعدہ قرآن مجید میں، اس کو باقی رکھنے، اس کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے اور اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا، اگلی امتوں کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ بزرگوں کے کارناموں کو یاد رکھنا، جس میں حج پورا ایک نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کا خصوصی اہتمام الہی نظام ہدایت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں عرض کر سکتا ہوں کہ ہر حادثے کے بعد اس حادثے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور واقعہ گزرنے کے بعد واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی المناک حادثہ ہے تو جب وہ واقعہ ہو جائے گا تب آدمی اس سے متاثر ہوگا اور اس پہ گریہ کرے گا۔ لیکن سید الشہداء کی عزا کا اہتمام اس طرح ہے کہ واقعہ بعد میں گزرا ہے اور اس کی عزا پہلے کی گئی ہے۔ ابھی جو آپ روایت بیان کر رہے تھے یہ ہے، یا وہ مشہور ترین واقعات میں مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے کہ امام تشریف رسول اللہ حجرے میں تشریف فرما ہوئے اور کہا میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ جناب ام سلمہ سے کہا روک دینا، کوئی نہ آئے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، تشریف لائے، اندر جانے کے لیے جانا چاہا، جناب ام سلمہ نے روکا تو آپ کی آواز مچلے آپ، اور آواز پیغمبر تک گئی، بلایا، آنے دو، سینے پہ لٹا لیا۔ جناب ام سلمہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچی تو دیکھا کہ سینے پہ پیغمبر کے امام حسین شاید سو گئے تھے، لیکن رسول اللہ گریہ کر رہے تھے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے اور حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ واقعہ بتایا کہ پیار کر رہے تھے، جبریل آئے، انہوں نے خبر دی اور اشارہ کر کے کربلا کی زمین سامنے آئی اور مٹی اٹھا کے دی، اور پھر وہ مٹی جناب ام سلمہ کے حوالے کی کہ جب خاک سے خون بدل جائے تو شہادت سے پہلے سے ایک کالر، جی بالکل السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی نقوی صاحب، آواز جی نہیں کلیئر تھی آپ اب صحیح ہے، اب ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ صاحب آپ کو بھی سلام اور وعلیکم پیش السلام۔ کرتا ہوں امام کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاشم بھائی آپ زیارت سے آ گئے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان زیارات کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ ہاشم بھائی آپ کا بہت پیارا ٹاپک ہے، میں قبلہ صاحب سے 3 اسی ٹاپک پہ سوال پوچھنا چاہتا بسم ہوں۔ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ قبلہ صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ ٹی وی وغیرہ پہ یا اس میں ترقی نہیں کی تھی میڈیا نے، ہم لوگ امام بارگاہوں میں بھی جاتے تھے، ہم ماتم داری بھی کرتے تھے، ہمارے اندر ایک خاص طبیعت ہوتی تھی، عزاداری کی خاص انداز ہوتا تھا، محبت، یہ سلسلہ سارا ہوتا تھا، سارا دن بھی اگر ماتم کرنا پڑتا تھا تو کرتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ میڈیا نے اتنا زیادہ شعور پیدا کر دیا لوگوں کو کہ عزاداری میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو آج سے 20-25 سال پہلے تھی، وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس میں زیادہ تر لوگوں نے دوسرے کلچر کو لا کے داخل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ڈول ڈمکا اور یہ اس قسم کی چیزیں جو تھی، جو
پہلے کہ یہاں ہمارے یہاں نہیں تھی. ہمارا اپنا ایک قدر تھی, ہمارا اپنا کلچر تھا, ہمارا اپنا ایک انداز تھا. تو کیا وجہ ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنا انداز بھولتے جا رہے ہیں اور دوسرے کلچر کو پروموٹ کر کے اس پہ چلتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا؟ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ عزاداری جو ہے یہ ہماری شاہراہ حیات سمجھتا ہوں میں, ہماری شاہراہ ہے. اس عزاداری سے بغیر ہم زندہ رہ نہیں سکتے. لیکن جب عزاداری کی بات آتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم جب بھی کہیں کسی طرف بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف قسم کے پارٹیاں, مختلف قسم کے کمیٹیاں, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر کوئی اپنے مسائل میں پھنسا ہوتا ہے. تو کیا یہ عزاداری پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے علماء کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ یہ سارے سے روکے, عزاداری کو صحیح طریقے سے واگزار کریں اور صحیح طریقے سے عزاداری اور گروپوں میں تقسیم نہ ہوں. تیسرا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہم عزاداری تو کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی عزادار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم والدین کے اندر وہ محبت, وہ پیار عزاداری سے کا نہ ہوگا تو پھر اولاد جو ہے وہ اس سے کیا حاصل کرے گی, کیا بات کرے گی؟ جبکہ والدین بھی اس میں وہ چیز دار نہ کر پائیں جو کہ عزاداری کا حق ہے وہ ادا نہ کر پائیں, تو پھر یہ بچے جو ہیں وہ ان سے کیا حاصل لیں گے؟ تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. قبلہ تقریباً میرا خیال ہے تینوں سوال آپ نے جی واضح تو ہے, لیکن بہرحال ایک یاد دہانی کے طور پر آپ نے نوٹ کر لیے ہیں. جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے جو ایک ماحول عزاداری میں بنایا ہے اور اس کی وجہ سے جو دوسرے کلچرز جو ہیں وہ عزاداری میں شامل ہو رہے ہیں, تو کیا یہ بہتر ہوگا کہ دوسرے کلچر ایڈ ہو جائیں یا یہ نقصان دہ ہے ہماری عزاداری کے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے؟ اور جو تربیت ان کی ہوئی تھی عزاداری کے حوالے سے وہ تربیت آج کے ان کی نسل کی نہیں ہے. ان کے بزرگوار کے اس جملے سے کہ میڈیا نے اس میں ایسا کیا ہے, میں ذرا بہت پوری طرح سے متوجہ نہیں ہو سکا ہوں. انہوں نے اس سوال میں ایک چیز درمیان میں کہی تھی, ڈھول تاشا یا کوئی لفظ استعمال, اس لیے میں نے اس کو دوسرے کلچر میں جی نہیں, میں اسی سے متوجہ ہوا کہ شاید ان کے سوال کے پیچھے روح کیا ہے. میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے جو نظام ہدایت بنایا ہے اور اس میں جو بھی اس کی طرف سے احکامات ہیں جن کاموں کا ہمیں کرنا ہے, ان میں دو طرح کے کام ہیں. کچھ وہ اچھے کام ہیں جن کا طریقہ بھی اس نے معین کر دیا ہے, واہ, اور ان اچھے کاموں کو ہمیں بالکل ویسے ہی کرنا ہے. جیسے اس نے نماز کا طریقہ بتا دیا تو ویسے ہی پڑھنا ہے, حج کا طریقہ بتا دیا تو ویسے ہی کرنا ہے. لیکن کم ہیں ایسے احکام جہاں اس کی طرف سے طریقہ معین کیا گیا ہے. زیادہ تر احکام وہ ہیں کہ جہاں سلیقہ مومن پہ اس نے چھوڑا ہے, بھائی واہ واہ واہ, عقل ایمانی پہ حوالے کیا ہے, بصیرت ایمانی کے حوالے کیا ہے, فراست مومن کے حوالے کیا ہے, شعور مومن کے حوالے کیا ہے. مثلا ہم سب اہمیت والدین کی عظمت, ان کی خدمت, ان کی خوشی کا خیال, ان کو ناراض نہ کرنا, ہم سب جانتے ہیں کتنا اس پہ زور ہے, لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ اللہ نے معین کیا نہیں معین کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کی طرف سے کوئی خاص طریقہ معین نہ ہو وہاں اس نے مومن پہ بھروسہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایمانی شعور اور بصیرت سے وہ کرے جو اس حکم کے انجام دینے کا مصداق بن جائے کہ یہ حکم خدا ہے جس پر عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب عزاداری میں بھی کوئی خاص طریقہ اس کی طرف سے معین نہیں کیا گیا. البتہ جب آدمی مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کچھ فطری کام ہیں جو تو چاہے کسی مصیبت کا شکار ہو اور کسی عقیدے کا انسان ہو, وہ فطری چیزیں جو ہو کے رہے گی. بچہ کسی کا مرے, وہ حسین کا ماننے والا ہو کہ چاہے نہ ہو, چاہے اللہ کا ماننے والا بھی نہ ہو, بچہ مرے گا تو وہ روئے گا. تو یہ کچھ چیزیں تو ہیں جو فطری ہیں جن میں گریہ کرنا ہے. گریہ وہی کر سکتا ہے جس کو کسی سے محبت ہو, محبت کا فطری تقاضا ہے, اور فطرت وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے, تو اس پر تو اعتراض کی کوئی چیز باقی رہتی نہیں ہے. مصیبت زدہ ہونے میں اور کیفیتیں کچھ طاری ہوتی ہیں جن میں سر و سینہ پیٹنا ہے, گریبان پھاڑ لینا, یہ سب چیزیں ہیں. اس مصیبت زدگی کی کیفیت کے اظہار کی بھی کچھ حدیں مالک کی طرف سے معین کی گئی کہ اس سے آگے بے قابو نہیں, تمہیں ہونا کوئی اپنے کو مار ڈالے, مصیبت زدی میں اس کی اجازت نہیں دی گئی.
اب یہ جو بزرگوار نے فرمایا ہے، تو جب اس کی طرف سے طریقہ معین نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو اس وقت کے حالات کے تحت عزائے حسین کے لیے کیا جا سکتا تھا، گریہ کرنا، ذکر کرنے والوں کو بلانا، گھر والوں کو جمع کر کے کبھی چھپا کے مجلس کرنا کہ دروازے ہی بند کروا دیے، بیویوں کی آواز بلند ہوئی کہ باہر نہ جائے، اور جب حالات غنیمت ہوئے تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ آپ دروازے کھول کے بآواز بلند گریہ کرتے تھے، اس وقت اتنے سخت حالات نہیں تھے۔ تو گریہ کرنا، مجلس جسے ہم آج کہہ رہے ہیں یہی لفظ ہے، اور روایات میں بھی آیا ہے کہ انی احب ہذہ المجالس، یہ جو تمہاری نشستیں ہیں، بیٹھ کے ہمارا ذکر کرتے ہو، ہماری بات کرتے ہو، ہمارے، تو ان کا اہتمام کیا معصومین نے۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ ایک غمزدہ انسان غم کا شکار ہو کے کیا کرے گا، جو وہ کرے گا وہ عذاب بن جائے گا۔ دیکھنے والا چاہے نہ جانتا ہو کیوں کر رہے ہیں، لیکن جو کریں اس کو کرتے دیکھ کے لگے کہ یہ کسی مصیبت کا شکار ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے، رو رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، سینہ پیٹ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ مسئلہ جہاں تک یہ تھا کہ جو میڈیا آج وجود میں آئی اس تیز رفتاری سے، بہت سی چیزیں میرے خیال سے آئی ہیں اس وقت تیز رفتاری سے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوئی ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگ ابھی تک ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے تک ہم کو ہمارے ہی ضلع میں دوسرے گاؤں میں عزاداری کیسے کی جا رہی نہیں معلوم تھا۔ الگ الگ طریقے تھے عزاداری انجام دینے کے، اس میں جلوس نکلنا، اس میں مثلا میں جس علاقے سے ہوں اس میں 2 بستیوں سے جلوس نکلتے تھے اور دونوں آ کے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اور وہ ہوتے ہیں بھی ہوتا ہے، اور وہ علم دونوں طرف لے کے آتے تھے اور ایک دوسرے سے گلے ملایا جاتا تھا، گویا اسے ملان کہتے تھے۔ تو یہ سب محبت کے پیدا کرنے طریقے، عزائے حسین کا اہتمام، جس طرح سے لوگوں سمجھ میں آیا کہ اس سے عزا کا مظاہرہ ہو۔ تو پہلے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم اپنے علاقے میں طریقے عزا دیکھتے آئے ہیں اس سے الگ ہٹ کے ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے تو ملجھن کا شکار نہ ہو۔ وہ اللہ کی طرف سے طریقہ معین نہیں تھا، اس لیے الگ الگ طریقے دکھائی دیں گے۔ جہاں طریقہ معین ہوگا وہاں کچھ نہیں بدلے گا۔ نماز پوری دنیا میں ایک طرح پڑھی جائے گی، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مومنین حج ایک طرح سے کریں گے۔ جہاں طریقہ معین نہیں وہاں خالی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کام کو عزا ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا عمل اظہار عزا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ کرے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے، اور حد معین ہے اس کے اندر ہی اندر، اور کہیں کہیں جذبات کا اظہار کی بھی اللہ نے حدیں معین کی، اس کے اندر رہے، شریعت کے کسی قانون سے نہ ٹکرائے۔ وہ تو واضح ہے، مشہور ہے کہ تلاوت قرآن مجید بھی اگر اس آواز سے کی جائے جو غنا بن جائے، یا اس کی وہ دھن اپنائی جائے جو غنا بن جائے یا میوزک بن جائے تو وہ حرام ہے۔ باقی یہ طبل اور ڈھول اور تاشا وغیرہ یہ جنگی باجے ہیں، اور ان کا یہ حرام فہرست میں شامل نہیں، ان کی آوازیں بھی حرام نہیں ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے مسلسل یہ تاکید کی ہے، جو ماضی سے ہمارے بزرگوں نے عزاداری کے طریقے نکالے، کوشش کریں کہ اس کے لیے کہتے ہیں عزاداری سنتی فارسی میں۔ اس سنتی اس مراد پیغمبر کی سنت نہیں ہے، قائم ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا سلسلہ، اس میں نئی ایجاد ہو رہی ہیں اور وہ بڑی ناسمجھی سے ہو رہی ہیں۔ ہمارے بزرگ مدبر تھے، حالات کے تحت کام کرتے تھے، اصل مقصد پیغام حسینی پہنچانا ہوتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے ماضی میں کوئی طریقہ رہا ہو جو پیغام پہنچانے کا ذریعہ رہا ہو، اب نہ رہ جائے، تو ہو سکتا ہے اسے اب کرنا مناسب نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی نیا طریقہ آج کے حالات کے تحت نہ پہلے رہا ہو، آج کے حالات کے تحت جزو اعضا بننے کے لائق ہو تو اپنایا جائے۔ اس پر کوئی زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبلہ میں یہاں پر اپنا بالکل اسی سال کا جی یہ جو میں زیارت عربین پہ گیا تو میں نے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو ایک شخص نے بڑا اعتراض کیا ایک انداز کی عزاداری پہ، تو میں نے کہا اچھا یہ لوگ ذرا جب ختم کریں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو اس نے بتایا، میں نے پوچھا وہ ایک انداز کا ان کا ماتم ہے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ یہ اچھل اچھل کے کون سی عزاداری ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو اس نے بیان کیا کہ وہ عرب میں یہ ہے کہ میت کے ارد گرد رو رو کے کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کب سے؟ کہنا اب ہمارے آباء و اجداد سے چلا رہا ہے اسی انداز کا۔ قبلہ ایک کالر ہم لے لیں۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ چوری لان نہیں دے جی السلام علیکم۔ مولا سخت بڑے نے۔ ہلو
کوئی بزرگ. تو یہ تھا. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جتھے بھی علاموں وینا ہاں اتھے ہی دعا منگن دی مولا اپنا مکان دے. جتھے بھی علاموں وینا مولا مینوں اپنا مکان دیو. لیکن مکان تے مولا نے مینوں دے دتا ہے غازی حسین شاہ نے. لیکن اتوں دے چوہدری علم نہیں لان دے. بڑا پریشان. آپ کوئی میری رہنمائی کرے. ٹھیک 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 جی سمجھ گیا میں. ہاں انی میں نے گال دی. تو کیا فرما رہے ہیں بزرگ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دعاؤں کے بعد مجھے رہنے کے لیے مکان تو مل گیا لیکن علم لگانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. تو کچھ اس کا بتائیں. ایک کالر ہے میرا خیال ہے تو اب پہلے کال لیں گے. السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی جی. سب سے پہلے آپ کو مولانا صاحب کو بہت اور بہت آواز بلند ہو سکتی ہے ان کی؟ تھوڑی سی آواز کر دیے بلند. جی مولانا صاحب میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پلیز یہ کنفیوژن ہے کہ پیران حرم 40 سال قید رہے یا 1 سال قید رہے. تو ایسے والی اس کا ذرا صحیح طور پہ بتا دیجیے. ٹھیک. کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قید الگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, صحیح روایت کیا ہے پلیز یہ ذرا بتا دیجیے. بہت مہربانی. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو ایک تو یہ بات ہو گئی تھی جو اربعین کے حوالے سے ہم نے کی. تو ان کو اصل میں یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ ہم لوگ کٹے ہوئے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں انہیں نے نئی چیز شروع کر دی. نیا لگتا ہے ہمیں نیا لگ رہا ہے. ہم اور جو ہم کرتے آ رہے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ ایجاد ہو رہی ہے. عجیب بھی لگتا ہے. بالکل اسی طرح اس نے ہم سے سوال کیا تھا کہ تم لوگ جو کرتے کر رہے ہو یہ کہاں سے لائے ہو. یہ کیا ہے. تو ہم نے بھی یہ کہا. یہ باقاعدہ ہماری انگلش میں بات ہوئی تھی. اس کے علاوہ میں یہ اسی حوالے سے یہ چاہ رہا تھا جو آپ کی بات ہے اسی کے کنیکشن میں نے کہیں پڑھا ہے, اب پتہ نہیں یہ واٹس ایپ اور فیس بک میں کہاں تک سچائی ہے, لیکن سنا ہے میں نے کہ 2 سال پہلے آقا سیستانی نے حکم دیا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے طرز کی عزاداری کو قائم رکھیں. ایسا کچھ ہے؟ میں خود آقا سیستانی حفظہ اللہ نے اس طرح کی کوئی چیز کہی ہو مجھے یاد نہیں, لیکن میں نے ابھی کہا تھا کہ تمام ہمارے بزرگ فقہا اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہمارا طریقہ چلا آ رہا عزاداری کو اس کو باقی رکھیے. اور ایجادات کرنا خطرناک ہے, اس لیے کہ اس وقت ہم تیز رفتار بہت ہو گئے ہیں. صرف عزاداری میں نہیں, بہت دنیا میں اور دین کے تمام معاملات میں پتہ نہیں کیوں ایک جدت کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ. زیارات میں آپ ملاحظہ فرمائیے نماز کے بعد ہر آدمی ایک نئی زیارت لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ عربی کے اندر فارسی کے الفاظ بول رہے ہیں کہ اردو کے. آپ غور کریں تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. تو میں گزارش ضرور کروں گا کہ حتی الامکان بزرگوں سے چلا رہا اس کو باقی رکھیں. نئے میں خطرے زیادہ ہیں. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر, میں خیرپور سے بات کر رہا ہوں سر. جی جی نام بتائیے. آپ کے پروگرام میں قبلہ سائیں جی بیٹھے ہیں جی, تو میرے 2 سوال ہیں سائیں سے. جی سب سے پہلے سوال نمبر یہ ہے کہ یہ جو علماء حق ہیں, ہم حق کی سمتے ہیں جو حق پر ہیں, تو یہ 80 سے 90% اتنا حق پر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ ہم تو سیکھتے ہیں اور ہم کو سب کچھ ان سے ملتا ہے. تو ہم تو دعا بھی ہیں, دعا بھی کرتے ہیں ان کے عمر دراز کے لیے, اور اس کے ساتھ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ہم قدم بھی چومیں, یہ اتنے لائق احترام ہیں. تو کچھ جو ہیں مطلب 80% کے اوپر جو ہے 80% ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی بی بی زینب علیہ السلام نے کوئی ماتم نہیں کیا, روئی نہیں تھی اور کوئی سنت نہیں تھی. یہ بات بھی سنت میں نہیں تھی. امام زین العابدین نہیں روئے, یا نماز میں امام زین العابدین علیہ السلام کی انگلی کو سانپ نے کاٹا. تو ان باتوں پہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کو اگر جی یہ جو علماء حق ہیں
इनकी रहनुमाई से हमको इतना कुछ मिलता है, इतना, तो हम सच्ची बात ये है कि पूरे ईमान में आ जाते हैं। और पर ये इतनी सख्ती करते हैं, कुछ ऐसा कभी कभी बोलते हैं कि भाई ये आपकी ज़ियारत कबूल नहीं जाएगी, आपका करबला जाना फजूल है, ये काम, ये थोड़ी सी इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, पर नाउम्मीद किसी को नहीं करना चाहिए। और इसमें ये है कि भाई मौला का काम क्या है, माफ करना, या मौला अपने गुनाहगारों के गुनाह माफ करना। हम गुनाह की तलाफी करने के लिए मौला के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? और मौला ही हमारे गुनाह इंशाल्लाह माफ करेंगे, हम गुनाहगार हैं। इंशाल्लाह। तो कुछ ये है कि हमसे गलतियां जरूर होती हैं, जैसा कि भाई एक टाइम नमाज हमसे मिस हो गई, कज़ा में पड़ी, या ताजुद नहीं पढ़ सके, या कुछ ऐसे काम है कि भाई हम जो है मजहबी जो है हम वो नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल खारिज हो गए या हमसे मौला नाराज हो गए, या मतलब हम मतलब जो है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए जिंदगी में, और हम ऐसे के ऐसे हैं। तो ये किबला साईं बैठे हैं, थोड़ा ये बात को वाज़ेह करेंगे। मेरी दो ही ऐसा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है। हम पहले कॉलर जो नकवी साहब थे उन्हीं की तरफ बढ़ेंगे। उन्हीं ने कहा कि मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रोहबंदी हो गई है, और तो वो ग्रोहबंदी अज़ादारी पर मुतासिर कर रही है, और जी उनका ये क़लक़ बिल्कुल बजा है। और मेरे उम्र जो गुज़री, जो हालात जहाँ से जहाँ तक हम हालात को देख रहे हैं, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले एक दूसरे से कटे हुए थे, तो उसके कुछ नुकसानात थे, कुछ फ़ायदे थे। नुकसानात ये थे कि एक दूसरे की खूबियाँ मुंतकिल नहीं होती थी, फ़ायदे ये थे कि दूसरे की ख़राबियाँ मुंतकिल नहीं होती थी। अब एक दूसरे से जुड़े हैं, जो असली बात है, और अल्लाह ने हमको कटे होने के लिए नहीं बनाया, जुड़ने के लिए बनाया। ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान के उसूल पर हमको जुड़ना चाहिए कि एक दूसरे के साथी बने, मददगार बने नेकी भलाई में, और एक दूसरे की हरगिज़ कोई मदद न करें गुनाहों में और अल्लाह की नाफरमानी में। ये बहरहाल जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और मादियत के लिहाज से इंसान तरक्की कर रहा है, रूहानियत घट रही है, अक़दार इंसानी घट रहे हैं, और उसकी वजह वही है कि दीन का असर कमज़ोर होगा जब वजूद पर, तो फिर उसके बाद ये मसाइल पैदा होंगे। ये जो टकराव होता है, ये जैसे हमारी नमाज़ें और रोज़े कभी कभी बेरूह होते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम रोज़ा नमाज रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर सिर्फ नमाज का ढांचा वजूद में आया है, वही आज़ादारी का हाल हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? सर मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, मटियाली से। जी पाकिस्तान से मटियाली से बात कर रहा हूँ। जी आप ऑन एयर है। सर मेरा नाम है जुल्फ़िकार अली। जी जुल्फ़िकार अली साहब। मेरी वालदा का नाम है मरियम जी। एक दूसरा नाम है मिन्ना जी। वालदा का। मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से, कोई वजीफा मौलवी साहब मुझे देते, मैं पढ़ लूँ मौला हुसैन के माँ से। ज़रूर ज़रूर, ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप देखिए प्रोग्राम में बताते। तो वो बात हो गई कि एक तरह से अच्छा था कि बुराइयां नहीं ले रहे थे। बहुत ही ये इस वक्त व्हाट्सएप और ये चीज़ें, फिर एक दूसरे की तरक्की नज़दीक से देखना, हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त, तरक्की ने जो खूबियाँ छीनी हैं उनमें से एक बहुत बड़ी खूबी छीनी है क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी। वाह। एक बहुत बड़ी खूबी घट रही है ईसार। हमारे बुज़ुर्ग अपने आप को कुचल डालते थे, दूसरे को नहीं कुचलते थे। वाह। अब हम उल्टे हो रहे हैं बिल्कुल, और ईसार घटता जा रहा है। तो जब रूह से खाली हो जाएगा अमल, तो फिर उसके नताइज यही होंगे। आज़ादारी अगर लिल्लाह होगी, अल्लाह के लिए होगी, इबादत परवरदिगार समझ के होगी, तो न कभी मजलिस से टकराएगी, न अंजुमन से, न इस पे झगड़ा होगा कि कौन आगे खड़े होकर रोए। इसलिए कि अगर हम आगे अंजुमन लेके खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो किसके लिए? अगर बीबी ज़हरा के लिए पढ़ रहे हैं तो हर जगह सुन रही हैं, अगर इमाम रसूलुल्लाह के लिए तो हमें देख रहे हैं, अगर अल्लाह के लिए तो हमारी दिल को देख रहा, खुलूस को। तो इसका मतलब यह है कि ज़ाहिर परस्ती बढ़ने के नताइज हैं। हम अब सूरत हाल वही है कि हर चीज़ का तो हर वक्त
وہ چل رہا ہے، مسلسل سیلفی چل رہی ہے. اس کا مطلب آدمی، میں نے ایک جملہ کہنا شروع کر دیا ہے اگرچہ تھوڑا سا اچھا نہیں، کہ پہلے یہ سیلفی سین پہ زبر لگا کے پریشان کن تھی، واہ واہ واہ، اور اب جو ہے یہ سین پر زیر لگا کے مصیبت بن گئی ہے. ریاکاری کا جدید ترین حربہ جو ہے وہ سیلفی ہے، اور دکھاوا جہاں سے آئے گا وہاں سے لڑائی اور جنگ کے علاوہ کچھ نہیں. بے شک بے شک. تم آگے کہ ہم آگے، تم بڑھے کہ ہم بڑھے. جی جی. بسم اللہ ماشاء جی. اللہ سے. ہلو ہلو. اچھا قبلہ، یہ تو بات ہو رہی تھی، اور آپ نے جو سیلفی والی بات کی وہ بھی بالکل اپنی جگہ. میرے ذہن میں بھی ایک ایسی چیز آ رہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر میں یہاں پہ اس وقت درس لینے کے لیے بیٹھا ہوں، تو اپنی گفتگو جو بھی ذہن میں آ رہی ہے وہ صدق دل سے بیان کروں. مجھے یہ محسوس ہوا ہے گزشتہ 30-35 سال میں کہ ایک بہت بڑی کمی جو ہو گئی ہمارے یہاں، کہ ہم نے بچپن میں اپنے رضویہ امام بارگاہ کراچی میں، وہاں پہ مسجد ہوا کرتی تھی، اور مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، اور نماز کے بعد ایک چھوٹا سا درس ہوتا تھا. ہمارے یہاں مسجد کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. آپ مطلب یعنی جو مسجد کا رول تھا وہ اب نہیں رہا ہے. جی. تو وہ شاید اچھا اسی وجہ سے نہ بچہ مسجد میں جا رہا ہے، تو نہ جو دروس ہے منتقل ہو رہا تھا وہ سب رک گیا، وہ دروس رک گئے. جی جی. اب پوری ایک مجلس میں تو آپ سب کچھ نہیں دے سکیں گے. ایک جملہ یہیں پہ اور عرض کر دوں. جی عرض کی. کہ دین سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے تربیت، ماحول، بزرگ، مسجد، یہ تقریباً دھیرے دھیرے سب ختم ہو چکے ہیں. اب مجلس بچی ہے. اگر مجلس کے ساتھ دشواری ہو گئی کہ مجلس پسند اور ناپسند کے معیار پہ کر لی گئی ہے کہ مجمع اس کو پسند کرے گا، تو اس کو بھی ہم بند کیے دے رہے ہیں. مجلس کو کم سے کم اللہ کی پسند اور ناپسند پہ رہنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے دین پہنچتا رہے. اور یہ جو مسجد کی والی بات آپ نے کہی ہے تو بہت اہم بات ہے، اس لیے مسجد کا مطلب تھا کوئی اہل علم، جو مسجد میں ہم کم سے کم مصلی پہ ہمیشہ کسی اہل علم کو بٹھاتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ عدالت بھی ہو اس میں، خوف خدا بھی ہو اس میں. بڑے علماء سے پہلے ایک چیز ہوتی تھی، ہم نہیں شناخت رکھتے تو بڑے علماء سے اجازہ لیا، اگرچہ وہ شرعاً چیز نہیں ہے، مومن کی ذمہ داری، لیکن جب ہمیں نہیں پتہ کہ نماز صحیح اور کیسی ہوتی ہے، قرأت ہماری صحیح نہیں تو ہم دوسرے چیک کیسے کریں گے، تو بزرگ علماء سے ان کے لیے اجازہ نما لیا جاتا تھا. ایک علم والا عدالت والا ڈھونڈا جاتا تھا. تو جب علم والا عدالت والا ہوگا اور اس کی بات سنی جائے گی تو دونوں ساری باتیں اچھی ہوں گی. اب علم اور عدالت دونوں کی شرطیں ہمارے، معاف کیجیے گا، ممبر کے لیے تو ہے نہیں. وہاں یہ ہمارے درمیان خطابت معیار بن گیا ہے. تو جب علم عدالت معیار نہیں، خطابت معیار ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز وہاں سے صحیح پہنچ سکے. تو یہ واقعاً اس کا ایک بڑا نقصان ہے. بڑا نقصان ہے. اور نماز جمعہ اگر آپ غور کر لیں تو نماز جمعہ میں پروردگار عالم نے ممبر کو محراب سے جوڑا ہے. واہ. جو محراب میں کھڑے ہونے لائق ہے اسی کو ممبر پہ جانے کی اجازت دی ہے نماز جمعہ میں، خطبہ جمعہ میں. لہذا میری بات تلخ لگ سکتی بہت سے لوگوں کو، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ہم علم اور عدالت دو چیزیں ڈھونڈ کے ممبر تک پہنچائیں. اس لیے کہ مسجد کا دائرہ محدود ہے، پھر بھی محلے کا ہے، لیکن ممبر کا دائرہ اس سے بڑا ہے. دائرہ ضرور بڑا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑی کمزوری تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جتنا مسجد سے لا تعلق دن میں کم سے کم 3 مرتبہ ایک رشتہ قائم ہوتا تھا، وہ ٹوٹے گا تو نقصان تو ہونا ہے اس کا. معاف کیجیے گا، یہ آپ سفر سے آئے ہیں. جی ہاں، اس کی اچھا تو یہ کیوں نہ ہم پیغام دیتے ہیں قبلہ آپ کی اجازت سے اپنی ینگ جنریشن کو، ظاہر بزرگ تو اس کو کہ اب جو مستقبل ہے عزاداری کا بھی، حال اور مستقبل دونوں وہی ہیں، تو آپ دونوں طرح سے کوشش کریں، مجلس کو بھی الہی خوشنودی کے لیے کریں اور کسی طرح مسجدیں شروع کریں. جی اس میں پھر سے ہماری توجہ ہو، ہماری آمد و رفت بڑھے. اور ظاہر ہے کہ میں وہی جو آپ نے بہت اچھی بات کی، مسجد میں 3 مرتبہ تو جائے گا. اچھا نہیں جائے گا 3 بار، دن میں 1 بار جائے گا، مغرب میں جائے گا، صبح جائے گا، ظہر کسی وقت تو جائے گا. تو وہ جو مستقل ایک چھوٹے حلقے کی تربیت ہوگی، وہ جو قوم تیار کرے گی وہ ظاہر ہے
تو ٹھیک اور ہے ہمارے بزرگوں نے جو تربیت کی تھی اس میں جیسے عزادار تیار ہوئے تھے جی، اور جیسے نمازی تیار ہوئے تھے وہ تربیت کامیاب تھی، اور کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. کوئی ٹکراؤ نہیں. نام حسین آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بالکل. اب ہمارے ہاں تو کیا بتائیں، سخت ترین مصائب پڑھے جاتے ہیں تاکہ کسی صورت روئے. بالکل. تو پہلے تو ہم نے اپنے بزرگ، ابھی ہیں کہیں کہیں کوئی بزرگ ملتا ہے، ایک مرتبہ حسین نام سنا اور رونا شروع ہو گیا. قبلہ میں اپنے بچوں کو کبھی کبھی بتاتا ہوں، اور واقعہ یہی ہے. میں اس وقت ذکر محمد آل محمد کر رہا ہوں، بالکل من ون بیان کر رہا ہوں کہ جب ہمارے والد بہت ہمیں چھٹپنے میں لے جاتے تھے علامہ رشید ترابی مرحوم کی مجلس میں. ظاہر ہے اس وقت بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی مجلس، ہم بیٹھے ہوتے بچپن میں کیا تھے. سمجھ لیکن میں آئے. ایک چیز بڑی ہمیں حیران کرتی تھی کہ انہی نے کہا حسین مظلوم، اور یہاں بزرگ جو ہے دھاڑے مار کے. ہم سوچتے تھے کیا ہے یہ کہ مطلب اب ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ بات کہ ایک لفظ حسین میں پوری کربلا یاد آ جاتی ہے. اور آپ نے بالکل کہا، صحیح کہا. میں نے تو اس دفعہ حرم مولا عباس میں دیکھا کہ کیونکہ وہ میری ذمہ داری تھی وہاں مجلس جو ہم نے اہتمام کیا تھا، تو یہ دیکھنا یعنی مجلس میں سن نہیں پا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ حرم مولا عباس میں بیٹھے ہوئے اور پتھر بنے ہوئے مسائب پڑھتے گئے. اور کون سی جگہ اور کون سا وقت اور کون سا اصل فرش بیان اعظم پہ ہوگا، بیٹھے وہیں ہو اور اس دن ہو. اربعین ہے بالکل. اور یا اس سے ارد گرد اوقات ہیں جو آدمی یوں ہی گریا کرتا ہے. اچھا، ایک ہماری بہن نے یا بیٹی نے کینیڈا سے فون کیا کہ ذرا سے یہ واضح کر دیں کہ اب 40 سال قید تو میں نے نہیں سنا، لیکن بہرحال انہوں نے پوچھا کتنے سال قید رہے اور جناب سکینہ کیا علیحدہ قید رکھی گئی. کس کے لیے 40 سال؟ چوتھے امام. میرا خیال ہے ان کا یہ سوال ہوگا گریا میرا خیال سے ادھر سے کنفیوژن ہو گیا ہے. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے اور 35 سال اس کے بعد امام زندہ رہے ہیں. 95 یا 96 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، تو کل 35 سال عمر ہے. قید خانے سے چھوٹنے کے بعد کل 35 سال کی زندگی ہے جو مسلسل آپ نے گریا کیا ہے. شاید وہ یہ بات ہوگی. اور جناب سکینہ کو کہیں الگ قید رکھا گیا تھا، یہ اب تک ہماری نگاہ سے تو نہیں گزرا ہے. قید خانہ تو ایک ہی تھا جس میں سارے قیدی تھے موجود، بچے بھی، بزرگ بھی، خواتین بھی. یہ بھائی بعض جگہوں پر جدیدیت کی جو بیماری آئی ہے اس میں مصائب بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں، کچھ نیا. اور ایک ہدف بن گیا کہ بھائی ان کو ہمیں رلا کے رہنا ہے. چاہے میں ہاتھ جوڑ کے ممبر پر جانے والوں سے کہوں گا کہ معاذ اللہ اگر غلط بیانی کر کے آپ مجمع رلانا چاہتے ہیں تو مجمع تو نہیں روئے گا لیکن امام روئیں گے. اور آپ کو بھی قیامت میں رونا وہ پڑے گا. قیامت میں تو روئیں گے ہی، لیکن اس سے ان کا دل شاید متاثر ہو کہ امام روئیں گے کہ یہ ہمارے نام پر غلط بیانی کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے. امام روئیں گے. لہذا خدا کے لیے اپنے امام کو نہ رلاؤ، نہ زمانے کے امام کو رلاؤ، نہ شہید شہداء کو. جزاک اللہ. اچھا، ایک صاحب نے خیرپور سے سوال کیا تھا اور وہی سوال ہے ان کا کہ علماء حق جو ہے 80% تو صحیح ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں اب کس طرف اشارہ ان کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی زینب کے ساتھ کوئی مجلس نہیں کی، کوئی گریہ نہیں کیا، کوئی نہ چوتھے امام. میں نے تو ابھی تک واقعاً کسی سے یہ بات نہیں سنی ہے. اب یہ ان کو تک کہاں سے پہنچی بات میں نہیں جانتا. ہو رہا ہے آغا یہ. اب میں اس وقت نام تو ظاہر ہے نہیں نام لوں گا. نہ لیں آپ. ہاں، یہ میں نے ایک مجلس ابھی کینیڈا کے پہلے عشرے میں 8 محرم کو سنی. بہرحال ہمارے تمام ائمہ نے گریہ کیا ہے. بی بی زینب نے تو گریہ کیا ہی ہے. بانی اعظم جی، اور سید الساجدین کی پوری عمر گریہ میں گزری. اور جو القاب ہیں اس میں سارے ائمہ خوف خدا میں بھی روئے ہیں اور اپنے بزرگوں پہ بھی روئے، اور خاص کر کے کربلا پہ روئے ہیں. لیکن سید سجاد کے القاب میں ایک لقب ہے بکا، باقی کا اس میں مبالغہ، جیسے عالم سے علامہ ہے ویسے ہی باقی سے بکا. تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کی ایک فہرست الہی ہے، اس میں جناب نوح ہے، اسی لیے ان کا نام ہی یہ ہے. اسی میں سید الساجدین کا نام ہے جن کی پوری زندگی رونے پہ گزری. کھانا دیکھ کے روئے، پانی دیکھ کے روئے، جانور کا کٹا سر دیکھ کے روئے، اور اسی رونے کو انہوں نے پیغام حسینی پہنچانے کا اور اس کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنایا. اب میں نہیں جانتا کس پس منظر میں، پیش منظر میں وہ بات کس نے کیا کہی، میں نے فی الحال ابھی تک نہیں سنا. اور میں ایک جملہ اور یہیں پہ عرض کر دوں، اگر گفتگو سے مربوط نہیں ہے. عبادت ہمارے سارے ائمہ نے کی ہے، کسی کی عبادت کم نہیں تھی،
لیکن سجاد کا لفظ چوتھے امام کے لیے ہے. گریا ہمارے سارے امام نے کیا ہے. حسین پہ مولا علی بھی روئے ہیں, امام حسن بھی روئے کہ یہ لا یوم کا یا ابا عبداللہ, وقت شہادت کا ہے کہ حسین تم میرے اوپر رو رہے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کے, لیکن تمہارے اوپر جو دن آنے والا ہے تو ایک بڑا عجیب دن ہے. سب روئے ہیں مگر سجدے سب نے کیے. سجاد زین العابدین کہلائے, روئے سب ہیں, بکا وہ کہلائے. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں مانتے ہو تو تمہیں سجدے بھی کرنا ہے, تمہیں گریہ بر حسین بھی کرنا ہے. ایک کالر ہے, ہم کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد گفتگو آگے کریں گے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. ہلو جی آپ ٹی وی کی آواز بند کریے پلیز. انتہائی محترم ناظرین کرام, جتنی میری عمر ہے شاید اتنی ہی مرتبہ میں یہ بات آپ لوگ سے گزارش کر چکا ہوں کہ جب آپ ٹی وی پر آئیں اور کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ اصل بھائی میں دوبارہ حاضر ہوں. جی مجھے افسوس ہے کہ میں سوال کلیئر نہیں کر پایا. ہاں میرا پہلا سوال یہ تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ جب میڈیا اتنا آ گیا سامنے اور ہم لوگوں نے میڈیا کو اپنا لیا ہے, اپنی قدریں, اپنا کلچر, اپنی ہر چیز کو چھوڑ رہے ہیں, تو کیا یہ ہمارا جو کلچر ہے اس پہ یہ گزند نہیں پہنچے گی میڈیا کو اگر ہم امپورٹ کر کے اپنے اوپر وارد کریں گے؟ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہمارا اپنا ایک قدریں ہیں, ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے, محبت ہے مذہب کی, اور ہم عزاداری اپنے انداز میں اپناتے ہیں. تو جب ہم باہر کے میڈیا کو امپورٹ کر کے اپنے پر وارد کریں گے تو ہماری قدریں نہیں ختم ہو سکتی. اس کا یہ خطرہ نہیں ہوگا ہماری قدروں کو, ہمارے کلچر کو؟ ایک تو سوال یہ تھا. دوسرا میں یہ سوال آپ سے دوبارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ تھا کہ اب ہم عجیب قسم کا سلسلہ سن رہے ہیں کہ ہر روایت جو ہے دو قسم کی ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. جس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں کہ ہم نے آج تک سنا تھا کہ شہزادہ قاسم کی لاش پامال ہوئی, اب ہم سن رہے ہیں کہ نہیں جی امام حسین ان کی لاش لے کے خیمے میں آئے, یا جنگ خیبر جو تھی وہ 39 دن کی سنتے رہے, اب کہتے ہیں جی وہ 20 دن کی ہو گئی. تو یہ کیا علماء جو ہیں یہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے بیٹھ کے کہ جو اصل روایت ہے وہ مومنین تک پہنچائی جائے, اور جو اس قسم کی روایات دوبارہ ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور اصل روایت کو سامنے لایا جائے؟ اس پہ کوئی علماء حضرات کوئی ریسرچ نہیں کر پاتے یا نہیں کر پائیں گے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو وہ ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو؟ تھینک یو جی. بہت شکریہ نقوی صاحب. میں یہیں سینی کی بات سے شروع کرتے ہیں. آپ نے پہلا سوال اب بھی میرے لیے مبہم ہے, اگر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سے جو ہم اپنا, اگر ان کا معاف کیجیے, ان کی مراد یہ ہے کہ فلمیں دیکھ کے اور آج کے کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں اپنی زندگی میں. نہیں عزاداری میں اگر کہہ رہے ہیں تو میڈیا سے کیا چیز دوہرا رہی ہے؟ جو نوحے مثلا سی ڈیز بنا کے نشر ہو رہی ہیں. میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی کہاں جا رہے ہیں. عراق کا عزاداری دکھا رہے ہیں, ایران کی عزاداری دکھا رہے ہیں, اور مختلف جگہوں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عزاداری جس طرح سے ہوتی رہی اس پہ یہ اثر انداز ہو رہا ہے کیونکہ میڈیا اس سے زیادہ دکھا رہا ہے تو ہمارے لوگ اس سے, تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچر کو ڈیمیج ہو رہا ہے. اور شاید آپ نے کہا کہ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے بین السطور یہی تھا کہ وقت کے ساتھ کلچر بدلتا ہے. جی, اگر دین کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہا, اگر دوسری جگہ کی کوئی عزاداری کا کوئی طریقہ واقعاً عزاداری ہے تو ہم اسے اپنا لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی کام کہیں خوشی کا ذریعہ ہے کہیں غم کا ذریعہ. میں اس کی ایک مثال دے دوں. ہم لوگ جو میرا تعلق اودھ سے, بارہ بنکی ضلع سے, لکھنؤ کے پڑوسی ہوں, گاؤں کا ہوں, اودھ سے متعلق. ہمارے یہاں مصافحہ, ہاتھ ملانا کسی خوشی کی علامت نہیں ہے. ہمارے یہاں گلے ملنا خوشی کی علامت ہوتی ہے. یہ میں نے دوسری تہذیبوں میں دیکھا کہ بعض جگہ مصافحے کو, غم کے موقع پہ مصافحے کو خوشی کی علامت سمجھ کے کہا گیا کہ یہ نہ کریں. اور گلے ملنا, ہم نے کہا بھائی ہمارے ہاں تو گلے ملنا غم کی علامت ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم لوگ اس غم کے موقع پہ گلے مل کے ایک دوسرے سے روتے ہیں. تو کس عمل کا پیغام کہاں کیا نکل رہا ہے, ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے. اگر کسی دوسری قوم کا کوئی طریقہ عزاداری ہے جس سے غم ہی نکل رہا ہے, اور غم کا میسج نکل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. البتہ یہ بزرگوار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود کہا کہ نئے کے چکر میں ہم بہت
تیزی سے کام خراب کر رہے ہیں اور بے شعوری سے ہم نئے کے تلاش میں جا رہے ہیں. ہمارے بزرگ بہت باشعور تھے, گھروں کی تعلیم اتنی تھی مذہبی, اور وہ علماء, بزرگ علماء کے تقریروں کے جملوں سے پوری داستانوں کو سمجھ لیتے تھے. آج وہ حالات نہیں ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سنبھل چلنا چاہیے, کم سے کم اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں. ان بزرگ کی بات صحیح ہے کہ ایک دم نئے کے چکر میں آ کے بگڑ رہا ہے, یہ تو ہو رہا ہے. اچھا, انہی کے سوال میں ابھی جو کال کی اس میں انہی نے ایک بات کی, اس کا یعنی یہ سمجھ لیں کہ میں نے بھی نوٹس کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ممبر سے یا تو ضعیف روایت پڑھ رہے ہیں. دوسرا سوال جو تھا ان کا, جی ضعیف روایت پڑھ رہے ہیں, اور کیونکہ نئی چیز کرنی ہے, نیا بیان کرنا ہے, نیا بیان تو ضعیف روایت, تو اس میں جناب قاسم کی جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا, تو یہ آپ میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ معاف کریں گے شاید یہاں کی کچھ خشکی, آپ کے بعد میری باری آ گئی. ائمہ طاہرین اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی کے بہت بڑا حصہ ہم تک نہیں منتقل ہوا ہے, اور اس کے برخلاف ظالمین کی ذاتی زندگی کے احکام خدا کی نافرمانی کے تفاصیل بھی موجود ہیں. ان کا شراب پینا, ان کا نقص کرنا سب محفوظ ہے, اور ہمارے معصومین اور اہل بیت اور آل محمد علیہ السلام یا ان کے اچھے پیروکار جو تھے ان کی زندگی کو نظر انداز کیا گیا ہے. ہماری ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ ہماری تاریخ بھی پوری ہم تک نہیں پہنچی, اور سیرت بھی پوری نہیں پہنچی, روایات بھی نہیں پہنچی. یہ ایک بات. پھر جو پہنچا ہے اس میں دشمنان دین نے ملاوٹ کی ہے, روایت سازی بھی ہوئی ہے, تاریخ سازی بھی ہوئی ہے, واقعات سازی بھی ہوئی ہے. ہر موضوع پر کتابوں میں جائیے گا آپ کو تو متعدد روایات, متعدد بیانات ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ اس سے باخبر نہیں تھے, بزرگ باخبر تھے, لیکن انہوں نے ایک انتخاب کیا تھا اپنی نگاہ میں, جس چیز کو معتبر سمجھا تھا اس کو منتخب کیا تھا. آج کہیں کہیں نئی نسل میں شاید کسی کو خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز اب تک کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی, میں ڈھونڈ کے لایا ہوں, لہذا میں ذرا اپنے علم کو منتقل کر دوں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرے کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ ہم پہلے بہت دور تھے, گاؤں دور دراز علاقوں میں بٹے ہوئے, اور اہل علم سے محروم تھے. نماز جنازہ بھی تحفۃ العوام سے پڑھی جائے, نکاح بھی تحفۃ العوام سے پڑھا جائے, یہ نوبتیں تھیں. تو ہمارا علم بہت محدود تھا. اب ایک دم سے دنیا جڑی ہے اور علم ابل پڑا ہے, تو کہیں کہیں حقیقت ہوتی, لیکن ہمیں اس کی برداشت ہمارے اندر نہیں ہوتی. لہذا ہم کو ہر نئی چیز پر ایک دم سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ہر نئی چیز کو قبول بھی نہیں کرنا ہے. اور جو بتانے والے ہیں ان کو بہرحال یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہماری نسلوں کو باور کرایا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہم لائیں گے تو عوامی سطح پر اس کی پیش کرنے سے فتنہ زیادہ ہوگا یا علم بڑھے گا. اگر ایک علمی گفتگو, ایک سیمینار ہے تو وہاں ہم سارے نظریات پیش کریں, کانفرنس ہے پیش کریں, کتاب لکھ رہے ہیں تو بھی چلیے نظریات پیش کریں, پھر طے کریں کون سا. لیکن جو ہماری مجلس ہے وہ بہت سی جگہوں پر اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم وہاں دنیا بھر کے مختلف اور ڈسپیوٹڈ باتیں لائیں, جس کے نتیجے میں جو بہت تھوڑے سے علم کا ہمارا بچہ ہے وہ پہلے ہی دن سے کنفیوز ہو جائے اور کہے مذہب میں تو جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجلس جو ہے اس کے ساتھ ایک اس کی خوبی بھی یہی ہے اور اس کی دشواری بھی یہی ہے کہ فرش اعضاء پہ ایک ABCD والا بھی بیٹھا ہے دین کا, اور ایک پروفیسر بھی فرش اعضائی پہ بیٹھا ہوا ہے. مشکل ترین ہے یہ خطاب جگہ. تو یہاں بیان میں بہرحال تحمل کا خیال رکھا جانا چاہیے, اور معصومین نے فرمایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. جب میں اپنی قابلیت کے اوپر اتروں گا تو پھر یہ غلطیاں ہونا ہے سامنے والے کے معیار. جی بہرحال بزرگوار جو فرما رہے ہیں ایک دم سے نہ چوکے, روایت اگر ہے کسی نے پڑھی ہے جو ہمارے بزرگوں نے قبول نہیں کی تو ضعیف ہے, اس کو نظر انداز کرنا. جی ٹھیک. پچھلی گفتگو سے میں جڑنا چاہ رہا ہوں. جی ابھی ان کا تیسرا ایک سوال بھی شاید باقی ہے. ان کا تیسرا سوال جو ہے وہی ہے, عزاداری تو سب کرتے ہیں, والدین کیونکہ وہ کلچر مطلب وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, تو
وہ تو کوتاہی ہے، کوتاہی ہے۔ پورے دین کے ساتھ ہو رہی ہے، عزاداری کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ جب بات کر رہے تھے تو آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ دروازے کھول کے بھی گریا کر، مجھے اس وقت جی اس ایک کتاب ہے وسائل الشیعہ، جی اس میں نے کالر ہے، میں کال جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ملتان سے جی 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 فرمائیے جی۔ آپ بات کر رہے ہیں، پروگرام میں ہیں آپ، شامل ہیں جی۔ ہاں جی جی، سید توقیر عباس جی ملتان سے۔ جی سید توقیر عباس صاحب۔ ہاں جی، علامہ بشیر نقوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ماتم کرو، زنجیر زنی کرو۔ اس زنجیر زنی سے ہمارے دین کا جو اہم جو ہے نماز، اس پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے کہ لوگ متواتر اس زنجیر زنی کی ہی وجہ سے نماز سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ایرانی تناظر میں یا عراقی علماء کے تناظر میں یہ چیزیں جو ڈالی گئی ہیں، اس کے پہلو کو جو دین کا اہم ترین رکن ہے نماز کا، کتنا فقدان ہو رہا ہے، کتنے لوگ پیچھے جا رہے ہیں زنجیر زنی کی وجہ سے، اور اس پہ فتوے دیے جاتے ہیں کہ قضا کر لو گے، ادا بھی نہیں کرتے، قضا بھی نہیں کرتے۔ اس کی حوصلہ افزائی اس حد تک کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ نماز کا جو ذہن رکم ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں علماء نے کیا توجہ دی ہے؟ بہت شکریہ۔ انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اس ناچیز کے لیے کہا کہ نہیں، بشیر حسین نجفی صاحب۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں۔ بشیر حسین نجفی صاحب۔ بہرحال پہلی میں درش یہ کروں گا کہ جو باتیں ہماری قوم میں روزمرہ اٹھ رہی ہیں، ان کو بار بار اٹھانے کا فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے؟ اگر ہماری باتیں فتنہ بنتی ہیں تو ہم ثواب نہیں کما رہے ہیں۔ جہاں تک وہ فرما رہے تھے تو میں اس سلسلے میں طے کہوں گا کہ مستحبات اور واجبات دو چیزیں ہیں، اور مذہب میں ٹکراؤ کسی دو معاملوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے اور ہماری سوچ کی کوتاہی ہے کہ ہم نماز اور عزاداری، نماز و مجلس اور نماز اور ماتم کو ٹکراتا ہوا سمجھیں۔ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ماتم کرے چاہے نہ کرے نہیں پڑھے گا، کوئی پڑھتا ہے تو چاہے ماتم کرے تب بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہے کہ وہ اب ماتم کر کے آیا ہے اور اب وہ اس لیے نہیں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ میری سمجھ سے دور ہے کہ یہ سوچ سبب بنتی ہو۔ میں آپ کال جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو میرا بہت بہت سلام۔ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی ضرور۔ کہ جن دنوں میں عورت عبادت نہیں کر سکتی ہے، ان دنوں میں قرآن کا پڑھنا یا حدیث قصہ کا پڑھنا یا دعائے کمیل کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دور رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا تسبیح درود کی پڑھنا، یہ مختلف آیات کا پڑھنا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یا یعنی ضروری ہے کہ محال پاک حالت میں ہی پڑھیں؟ نظر نیاز کا پکانا یا اس پر نظر دینا، یا یہ ان حالات ان دنوں میں ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ پلیز کہ اسیران حرم جو ہیں وہ کیا 1 سال قید رہے یا اس سے کم رہے؟ ٹھیک، آپ کے انشاءاللہ دونوں سوال ہوتے ہیں۔ قبلہ پہلا سوال تو ان کا یہی ہے کہ جو عبادات کی انجام دہی جب نماز نہیں پڑھ سکتی جی ان ایام میں، جی اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ جن ایام میں خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، ان ایام میں بھی مستحب ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے ذکر خدا کرے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب کہنا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلی بات، قرآن مجید کے حروف کو عالم نجاست میں، وہ چاہے خواتین ہوں چاہے ہم کوئی ہو، جب طہارت نہیں ہے تو حروف کو چھو نہیں سکتا۔ عالم نجاست میں مرد کے لیے مکروہ ہے سورہ تلاوت کرنا۔ اس کے بعد ان ایام میں تلاوت ان کے لیے، خواتین کے لیے پابندی نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ باقی امور بھی جو مذہبی انہوں نے کہا، دعا، استغفار، دعائے کمیل، حدیث کے ساتھ ذکر ہے۔ حدیث کے ساتھ ایک فضیلت محمد آل محمد علیہ السلام کا ایک اعلیٰ ترین ذکر ہے، تو اس ذکر کو خود خاتون سوچیں کہ اگر وہ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں تو پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ ذکر کرنے پابندی نہیں ہے تو پھر وہ عربی میں بھی پڑھ سکتی ہیں،
بس اس کا احترام برقرار رہے کہ اس کو ہم اپنے جسم سے مس نہ کریں اسماء الہی اور اسماء معصومین علیہ السلام. مطلب یہ سنا گیا ہے کہ 10 آیتوں سے زیادہ نہ پڑھیں مکروہ عورتیں. مکروہ ہے لیکن پڑھ سکتی ہیں. ہاں حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. مکروہ ہے اس سے زیادہ. جی جی. اچھا دوسرا سوال شاید یہی سوال کینیڈا والی خاتون نے بھی کیا تھا کہ اسیران اہل بیت علیہ السلام جو ہے کیا وہ 1 سال قید رہے یا 1 سال سے زیادہ قید رہے؟ میں پھر وہ عرض کروں گا کہ بہت سے تاریخی مسائل ایسے ہیں جو مظلومیت اہل بیت کا ثبوت ہیں, جس میں سے میں پہلے ایک مثال دے دوں تاکہ انشاءاللہ دماغ مطمئن ہو جائیں کہ معصومہ کونین صلوات اللہ السلام علیہ کی قبر کہاں ہے. جب ظاہر جاتا ہے تو 3 جگہوں پہ زیارت کرتا ہے. جنت البقیع وہ اجڑا ہوا ہے, وہاں سب سے زیادہ دل بے چین ہوتا ہے, دوسرے ائمہ بھی دفن ہے وہاں. لیکن ایک روایت جو روضۃ من بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ, جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں, اس کے لیے بھی ہے کہ وہاں حضرت زہرا کی قبر ہے. ایک زیارت کی جگہ وہ بھی ہے. ایک خود حجرے حضرت زہرا کے لیے روایت ہے. تو جب جاتا والا جاتا ہے تو یہاں یا یہاں یا یہاں جب یہ ہیں تو ہر جگہ اس فریضے کو اپنے انجام دیتا ہے, اور مالک نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اجر و ثواب حاصل کرو. اور اب اس حقیقت تک پہنچنا کہ 1 سال کے بعد وہ 40 میں پہنچے ہیں یا پہلے 40 میں پہنچے ہیں, یہ بحث ضرور ہے اور تاریخ میں تذکرے ہیں, لیکن زیادہ تر علماء کی تحقیق بھی یہیں تک پہنچتی ہے, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ثبوت فراہم کیے ہیں وہ بھی ذہن انسانی کو مطمئن کرتے ہیں کہ پہلا 40 تھا جس میں جناب جابر بھی آئے, اور اسی پہلے 40 میں حسین کا قافلہ بھی پہنچا ہے. بے شک. باقی یہ تاریخی مسائل ہیں, عقائد سے جڑے نہیں ہیں. تاریخ جو ہے اگر ہم تک نہیں پہنچی ہے, اصل یہ ہے کہ قید رہیں, اصل یہ ہے کہ قبر پہ آئے ہیں, اصل یہ ہے کہ ظلم مظلوم ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میں صدف بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. جی جی. آپ کو بھی سلام اور مولانا صاحب کو بھی سلام. پہلے تو السلام ورحمۃ اللہ. اور جی میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارے چوتھے امام کی بک ہے صحیفہ سجادیہ, جی اس کی جو دعائیں ہیں تو اگر ہم اس کا خالی ترجمہ پڑھیں تو بھی ثواب ہے یا ہمیں عربی میں بھی پڑھنا چاہیے ضروری؟ ٹھیک, ضرور آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو آپ کے سوال کا جی چلیں, بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ بھی. خدا حافظ. اچھا یہ تو سوال میں وہ کر لوں کہ وسائل الشیعہ میں نے پڑھا کہ امام حج کے زمانے میں تھے تو انہی نے کچھ مردوں کو بلایا اور کہا کہ اپنی خواتین سے کہو کہ خیمے میں کربلا بیان کرے. یہ کس امام کے سلسلے؟ 5ویں امام. تو یہ میرے پاس ہے وہ تو. اور اسی طرح کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ آپ کے پاس کچھ صحابی آئے تو کہا کہ آپ بہت رنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں, تو کہا کہ میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے, تو ان لوگوں نے صاحب تو یعنی ہمارے ائمہ نے زیادہ تر عزاداری کو, اور خود بی بی بانی عزا نے عزاداری جو ہے وہ عورتوں سے پھیلائی. تو آپ نے اس وقت وہ کیا تھا کہ وہ دروازہ کھول کے بھی گریا کہ اتنے مشکل حالات تھے لیکن عزاداری کی طرف پورا تھا. اب وہ بات تو ہو گئی. جو آپ بات کر رہے تھے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر 1 سال کے بدلے 4 سال ہو یا 4 سال کے بدلے 1 سال ہو, آپ کو تو مصائب پر گریہ کرنا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مصیبت ہے, مظلومیت ہے. ان چیزوں کو بحث کا موضوع بنا کے جو دنیا اس وقت ہم کو اصل ہدف سے ہٹانا چاہتی ہے, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں بیجا بحث میں الجھا دیا جائے. ہمیں بحث سے گریز کرنا چاہیے. دماغ بحث میں لگتا ہے تو بحث کا ایک مزاج ہے کہ پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے. بس میں جیتوں. مجادلہ پسند نہیں ہے شریعت کو. بحث کا اصل لفظ عربی میں جو ہے وہ ہے زمین کوریت کے سے حقیقت نکالنا, لیکن ہمارے ہاں اس معنی میں نہیں رہ گیا. ہمارے ہاں بس اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا. تو تھوڑا سے ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے اور فضول کی بحثوں میں الجھ کے ہمیں اپنے ہدف سے دور نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو روایت بیان کی وسائل الشیعہ سے, وہ میری نگاہ نہیں گزری, ماشاءاللہ سے پڑھتے رہتے ہیں آپ بھی, لیکن اس سے مشابہ ایک روایت ہے نگاہ میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا جب دنیا سے رخصت ہونے کے زمانہ آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مال ہے اور اس میں سے ایک رقم کو وقف کرو
حتیٰ کہ مینا میں 10 سال تک گریے کا اہتمام کیا جائے. خود اپنے لیے فرمایا کہ گریے، یعنی ائمہ طاہرین جانتے تھے کہ ان کے تذکرے، ان کے مصائب کے ذکر اور کا نتیجہ امت کو ملنا ہے. تو مینا کا انتخاب اسی لیے کہ وہ بڑا اجتماع ہے جہاں سارے عالم اسلام سے لوگ آئیں گے جو بہت بے خبر بھی ہوں گے، لہذا وہاں خاص کر کے اہتمام عزا کروایا. تو یہ مسلسل سے اگر سیرتوں کو پڑھا جائے تو ملے گا. اور میں یہ ایک بات اپنی قوم سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تاریخی بحثوں میں زیادہ الجھتے ہیں. تاریخ سے زیادہ اہم سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. پڑھنے کا وقت ملے تو سیرت پڑھنے کی زیادہ کوشش کریں پہلے، بے شک تاکہ سیکھنے کا موقع ملے. بے شک. اچھا، تو رسول اللہ والی جو وہ تو جناب احد کی جنگ کے بعد کی بات ہے کہ جب شہدائے احد کے جو شہید ہوئے تھے مدینے والے، ان کی عورتیں ان کے گھروں کی اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسرت کے ساتھ کہا تھا کہ مجھے کلمات پورے نہیں یاد رہ گئے، لیکن یہ ہے کہ سب رونے والے، سب اپنے شہیدوں پر رونے والے ہیں، لیکن ہمارے چچا جناب حمزہ کے لیے فلا بوا کیا لہو، ان کے لیے رونے والیاں نہیں ہیں. اکیلی حضرت زہرا ماتم کر رہی تھیں حضرت جناب حمزہ کا. تو جب پیغمبر نے فرمایا تو ساری خواتین بنیداں اپنوں کو چھوڑ کے آ گئیں جناب حمزہ پہ، انہوں نے آ کے گریہ کیا. اور یہ ہم نے اپنا رکھا الحمدللہ اس سنت کو جو پیغمبر نے جاری کرائی تھی کہ ہم اپنے غم میں بھی اپنا غم بھول کے حسین کی مجلس کرتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. یہ سوال کسی کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہماری گفتگو سے کافی نکل رہا ہے. ہاں، عزا کے لغوی معنی کیا ہے، یا عزا سے کیا مراد ہے؟ جی، عزا کے بالکل اصل لغوی معنی ہیں کسی مصیبت کو زدہ کو تسلی دے کے اس کے غم کو ہلکا کرنا. واہ. جس کا سب سے پہلی مثال یہ لکھی ہے کہ اس کو تسلی دینا اور اس کے مصیبت کے گریے میں شریک ہونا، اس طرح اس کا غم ہلکا ہوتا. ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب مصیبت آتی ہے تو جو چاہنے والے آتے ہیں ان کی محبت اور ان کا ہمارے اس مرحوم پر ہونا ہمارے دل کے ٹوٹے دل کے لیے جوڑنے کا سبب بنتا ہے. تو عزا کے اصل معنی ہے مصیبت زدہ کو ایسے کام کرنا جیسے مصیبت زدہ کو تسلی ملے. یعنی گویا جو ہم مجلس کرتے ہیں تو ایک ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ پرسہ دے رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، تو اس سے بیوی کو تسکین ہو رہی ہے. ہاں انشاءاللہ کہ اللہ کرے وہ اس منزل تک پہنچ سکے ہماری یہ کم کوشش. سے کم گفتگو کی حد تک. تو عزا سے مراد بس یہ ہے. تو مجلس عزائے حسین کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس طرح کی جی آپ جیسے فرما رہے تھے اس طرح کی عزا کریں جو باعث تسکین ہو بیوی کے لیے. جی، اب یہ جو اہتمام کیا ہے عزا کا ائمہ طاہرین نے، اس میں اس کے جزیات بھی بیان کیے ہیں. لفظ مجلس تو بار بار آیا ہے. پوچھا ہے کہ اتجلسون و تحدثون یا تتحدثون، بیٹھتے ہو؟ جس جگہ بیٹھیں اس جگہ کو مجلس کہتے ہیں. اور ہماری بات کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہاں مولا بیٹھتے بھی ہیں، آپ کی بات کا، آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کی باتیں بھی کرتے ہیں، آپ کی باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ تتحدثون جو ہے بڑا جامع ہے، یعنی پورا ایک طرف گریے کا حکم ہے، ان کے اوپر رونے کا ثواب ہے، اجر ہے، ان پر نوحہ کہنے کا فرمائش ہے اور اس کا اجر ہے. اور ایک طرف ائمہ طاہرین نے تتحدثون کہہ کے اس کو وسعت دی ہے کہ ہماری بات. تو جب ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین آ گیا. بالکل. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ مجلسیں ہم کو پسند ہیں، اس میں ہمارے احیاء امر ہے. وسعت دی ہے معصومین نے، یعنی دل کو جوڑا ہے اور اس کے بعد اس کو دین کے پورے دین کے منتقل کرنے کا ذریعہ معصوم نے بنا دیا ہے، معصومین علیہ السلام نے. چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے تذکروں سے اور ہمارے بارے میں گفتگو سے اور ہمارے امر کو احیاء میں احیاء ہوتی ہے، یعنی زندگی ملتی ہے، تجدید ہوتی ہے اس کے. تو امام سے پوچھا، 8ویں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مقصود ہے کہ آپ کے امر کا احیاء ہم کیسے کریں. میں اس میں احیاء بار بار اس لیے بول رہا ہوں، مجھے اردو کا کوئی لفظ مل نہیں پایا ٹھیک سے اچھا سے. میں نہیں کہہ سکتا، تجدید نہیں کہہ سکتا، زندہ کرنا، زندگی دینا شاید یہ مطلب بنتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھو
اور جن تک ہماری بات نہیں پہنچا ہے ان تک ہماری بات پہنچاؤ. یعنی یہ مجلس انہوں نے اس کا اہتمام اسی لیے کہ پورا ان کا دین ان تک پہنچا اور دل کو جوڑا گیا. کانفرنسوں سے، سیمینار سے، کتاب لکھنے سے، ڈرامے بنانے سے سب سے بات پہنچے گی، لیکن یہ چیزیں دماغ جوڑیں گی، دل مجلس جوڑتی ہے. واہ. یہاں پہ یہ میرا ذاتی سوال ہے اور بہت ضروری ہے. جو مجلس اعضاء کا کانسیپٹ آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں اور ائمہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، تو وہ مجلس خود ان کے زمانے میں تو برپا ہوئی نہیں. چوتھے امام نے شاعر کو بٹھایا کہ میرے جد کے فضائل اور مصائب بیان کر، آٹھویں امام نے بھی یہی کیا. ائمہ طاہرین کے دور میں جتنا ہمارے سامنے آیا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ان سے کہا کہ تم جو شاعر بلائے اس سے کہا قصیدے پڑھو. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ائمہ نے اس کے علاوہ اور کوئی اہتمام نہیں کیا. پہلی بات تو یہ نہیں، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کیا یہ صرف ایام ازا کے لیے انہی نے یہ واقعہ رکھا، یا ایام ظاہر ہے وہ ایام ازا ہوں گے تو انہی نے کہا ہوگا کہ میرے جد کی فضائل اور مصائب بیان کر. وہ اس وقت خصوصی اہتمام ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی جیسے کوئی مل گیا، اگر کوئی مل گیا تو وہاں بھی اس کو بلوایا اور اس سے عام دن یعنی محرم چھوڑ کے. باقی پہلے 10 دنوں کی خصوصیت الگ ہے. 8ویں امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب پہلی محرم آتی تھی تو ہمارے بابا کو کوئی پھر مسکراتے نہیں دکھتا تھا اور گریہ کرتے رہتے تھے، اور عاشور کے دن یہ شدت سے گریہ بدل جاتا تھا اور نولہ شیون کے ساتھ گریہ کرتے تھے. تو پہلے محرم سے 10 محرم کا خصوصی اہتمام ہے. باقی سال بھر ذکر حسین اور یاد حسین ہوتا. ائمہ نے اس طرح جوڑا ہے کہ پانی پیو تو یاد کرو، ہر وقت سے جوڑ دیا ہے. دن بھر میں کتنی بار آدمی پیے گا، کتنی مرتبہ ان کے مظلومیت کو یاد کرے گا. مولانا کیونکہ تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے تو میں ایک ہمارے بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا مٹیاری سندھ سے کہ ان کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں. اب بیماروں کی شفا کے لیے تو بہتر ہے کہ اگر کوئی کتاب ان کے پاس مفاتیح الجنان ہو یا ہو تو اس میں دیکھ لیں. باقی خلوص نیت کے ساتھ تو کوئی ہماری نگاہ میں جو کوئی عمل بھی نہیں. اللہ نے سورہ حمد میں طاقت رکھی ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر مردے پہ پڑھو اور زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو. تو خالی باقی معصومین نے عیادت کے لیے سلیقے سکھائے، اس میں دعائیں بھی ہیں. اب مجھے اس وقت وہ کوئی دعا ان میں سے یاد نہیں ہے، لیکن مفاتیح الجنان میں وہ دعائیں موجود ہیں، اس میں سے دیکھ لیں. اور پھر اما یجیب المضطر اذا دعاہ، بے چین ہے تو ہاتھ اٹھا کے مالک سے فریاد کریں اور دعا کریں انشاءاللہ. آخری سوال جو ہے کینیڈا سے ہماری بہن بیٹی نے کیا کہ صحیفہ سجادیہ کا اگر صرف ترجمہ پڑھ لیں اور عربی جی بہت اچھا سوال تھا، بہت ضروری ہے. ترجمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ کے مالک سے بات کریں، لیکن عربی عبارت کا پڑھنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اس کی ہدایت ان کی طرف سے ہے، اور اس کی حکمتوں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ترجمہ اصل نہیں ہے، لہذا اصل کی جو اثرات ہیں وہ ترجمے سے پیدا نہیں ہوں گے. واہ واہ واہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ترجمے رہ جائیں گے اور اصل غائب ہو جائے گی، جو پچھلی کتابوں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ نے اسی لیے حفظ قرآن، حفظ آیات کو بہت بڑا کام قرار دیا بندے کے لیے تاکہ اصل محفوظ رہے. ترجمہ آج کے انسان نے آج کے علم اور آج کی عقل سے کیا ہے، کل اگلی نسلوں میں علم بڑھے گا، شعور بڑھے گا، اسی سے اور چیزیں نکلیں گی. لہذا اصل کا محفوظ رہنا ضروری ہے. لہذا دونوں کام کریں، عربی متن بھی پڑھیں تاکہ اس کے اپنے فوائد حاصل ہوں، اور ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ براہ راست جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ بھی کہیں اور اثر پیدا ہو. تقریباً ہم نے سارے سوالات کور کیے ہیں، اور اگر کوئی رہ گیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. وقت کی تنگی کے باعث ظاہر ہے اتنے مختصر وقت میں مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے جو بیانات کیے، کم از کم آپ نے اس سے اتنا استفادہ کیا ہوگا کہ جو ایک عشرے کی مجلس میں ایک نشست میں ہو گیا. اور ذاتی حیثیت میں ایک بار پھر کہوں گا صدق دل سے کہ بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام کیا، اور میں نے بہت کچھ حاصل کیا، استفادہ کیا. اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح دین حقہ کی تبلیغ کرتے رہیں. اور ایک درخواست کہ اس درخواست کی طرف توجہ دیں کہ اہل بیت ٹی وی کی جو ڈونیشن کی چیزیں چل رہی ہیں اس پہ توجہ دیں. وہ توجہ آپ دیں گے
تو اس توجہ سے آپ ہی کے حق میں بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ آئندہ کسی دن کسی وقت کسی پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اس وقت تک کے لیے آپ سب کو حوالے امام زمانہ۔ خدا حافظ و ناصر۔